کہ سجدہ سہو جو ہے وہ نماز میں کن چیزوں سے واجب ہوتا ہے، اور بعض اوقات کون سا ایسا مکروہ ہے کہ سجدہ سہو کے بغیر بھی کام نہیں چلے گا، نماز جو ہے وہ ہمیں دہرانی ہی پڑے گی۔ تو اس میں دیکھیں ایک مکمل ایک ضابطہ میں آپ کو ذکر کر دیتا ہوں کہ کچھ واجبات ایسے ہیں کہ جن کا تعلق نماز سے ہے، یعنی وہ صرف نماز میں ہی واجب ہے، نماز کے علاوہ واجب نہیں ہے۔ کچھ تعلقات ایسے ہیں، کچھ واجبات ایسے ہیں کہ جن کا تعلق جو ہے نمازی کے جگہ، یعنی جس جگہ پہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس سے یا طہارت سے ہے، اور کچھ واجبات ان دونوں کے علاوہ ہے، اس کا بالکل ہی خارج سے تعلق ہے، اس کا کوئی تعلق ہی نہیں نماز سے۔ تو اب جو مثالیں میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ نماز کے واجبات میں، جیسے مثال کے طور پر سورہ فاتحہ پڑھنا نماز میں واجب ہے، سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا نماز میں واجب ہے، وتر کے اندر دعائے قنوت پڑھنا، تکبیر قنوت لگانا، التحیات پڑھنا، پھر اسی طریقے سے قاعدہ اولیٰ کرنا، یہ نماز میں واجب ہے، نماز کے علاوہ واجب نہیں ہے۔ اگر آپ نے ایک رکن ادا کر لیا تو فوراً دوسرا رکن ادا کرنا، درمیان میں بلا وجہ تاخیر نہ کرنا، جیسے سورہ فاتحہ سورت پڑھ کے آپ خاموش کھڑے رہ گئے 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار، اور پھر آپ رکوع میں جا رہے ہیں، تو یہ نماز کے واجبات میں سے ہے۔ قومہ، جلسہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ نماز کے اندر واجب ہیں۔ تو اگر کوئی شخص ان کو جان بوجھ کے ترک کرتا ہے تو نماز دہرانی پڑے گی، اور اگر غلطی سے ترک ہو جائیں تو سجدہ سہو کر سکتے ہیں، سجدہ سہو سے تدارک ہو جائے گا ان کا۔ تو یہ نماز کے واجبات ہیں۔ ایک وہ واجب ہے کہ جو نماز کی جگہ سے تعلق رکھتا ہے یا طہارت سے تعلق رکھتا ہے، اس میں اگر کوئی کوتاہی ہوگی تو اب نماز میں سجدہ سہو سے کام نہیں چلے گا، اب نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ جگہ سے تعلق رکھتا ہے، مثال کے طور پر آپ ایسی جگہ پہ نماز پڑھ رہے ہیں کہ جہاں پہ تصویر لگی ہوئی ہے، اور وہ اتنی بڑی تصویر ہے کہ اگر آپ اس کو زمین پہ رکھیں تو کھڑے رہ کر دیکھنے کے بعد چہرے کے نقوش واضح ہو رہے ہوں، تو اس مقام پر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، اب آپ کو یہ نماز دہرانی پڑے گی۔ قبضے کی زمین ہے، وہ بھی جگہ سے تعلق رکھتا ہے، وہاں پہ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کو نماز دہرانی پڑے گی، کیونکہ قبضے کی زمین پر نماز مکروہ تحریمی ہے، تو یہ جگہ سے تعلق ہو گیا۔ اسی طریقے سے طہارت سے تعلق رکھتے ہیں، مثال کے طور پر جس لباس کے اوپر کوئی نجاست لگی ہوئی ہے، اب لباس پہ ایسی نجاست لگی ہوئی ہے کہ جس کا دھونا واجب تھا، جو درہم کی مقدار ہوتی ہے اس کا دھونا واجب ہے، تو اب اس کا تعلق طہارت سے ہے۔ اسی طرح مثال کے طور پر آپ جس جگہ پہ نماز پڑھ رہے ہیں وہاں پہ کوئی ایسی نجاست لگی ہوئی جس کا پاک کرنا واجب تھا، تو اس واجب کو ترک کرنے پر آپ کو نماز ریپیٹ کرنی پڑے گی، سجدہ سہو سے کام نہیں چلے گا۔ یوں ہی لباس سے تعلق رکھتا ہے اگر وہ واجب، جیسے مثال کے طور پر الٹے کپڑے پہننا مکروہ تحریمی ہے، سیدھے کپڑے پہننا واجب ہے، کپڑے فولڈ کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے، اسی طریقے سے ناجائز زیور پہننا یہ سب لباس سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ نے چھلا پہن، کانوں میں بالیاں پہنی ہوئی ہیں، چین پہنی ہوئی ہے، چھلا پہنا ہوا ہے، یہ سب لباس کے واجبات ہیں۔ تو اگر لباس کا کوئی واجب آپ نے ترک کیا ہے تو اس میں بھی نماز ریپیٹ کرنی پڑے گی۔ اور ایک ایسا ہے کہ جو اس کے علاوہ ہے، مثال کے طور پر قرات میں ترتیب رکھنا، اگر آپ نے سورہ اخلاص پڑھی ہے پہلی رکعت میں تو دوسری رکعت کے اندر سورہ فلق پڑھنا، پھر تیسری رکعت کے اندر سورہ ناس پڑھنا، یہ ساری ترتیب ہے۔ اب اگر اس ترتیب کو آؤٹ کر دیا تو اس ترتیب کو آؤٹ کرنا یہ نماز کے واجبات سے نہیں ہے، یہ قرات کے واجبات سے، لہٰذا اس کو اگر ترک کر دیا تو مکروہ تو ہے، لیکن نہ اس سے سجدہ سہو لازم ہو رہا ہے، نہ نماز کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں مثال کے طور پر یہ 40 دن سے زائد ناخن نہ کاٹنا یہ واجب ہے، لیکن اس کا تعلق نہ نماز سے ہے، نہ نماز کی طہارت سے ہے، نہ مکان سے ہے، نہ لباس سے ہے، تو اگر یہ واجب ترک ہوا تو اس سے بھی نماز پہ فرق نہیں پڑے گا۔ وہ الگ بات ہے کہ اس واجب کو ترک کرنے کی وجہ سے ہم گناہ گار ہوں گے، لیکن نماز ہو جائے گی۔ اچھا، دوسرا ایک اور چیز میں اسی واجبات میں ایک ضمن میں یہ عرض کروں جو خارج کے واجبات میں سے، جیسے مثال کے طور پر 2 نمازیوں کے درمیان گیپ نہ ہونا، تو یہ جماعت کے واجبات میں سے، نماز کے واجبات میں سے نہیں ہے، یہ بھی اگر چھوڑ دیا تو گناہ گار ہوں گے، لیکن نماز پہ فرق نہیں پڑے گا اس میں، ٹھیک۔ تو بس یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی نماز سے تعلق رکھنے والا واجب ہے اور وہ غلطی سے چھوٹا ہے تو نماز آپ کو جو ہے وہ سجدہ سہو کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر وہ جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو نماز دہرانی پڑے گی۔ اگر کوئی واجب نماز کے مکان سے تعلق رکھتا ہے یا نمازی کی طہارت سے تعلق رکھتا ہے یا پھر اس کے لباس سے تعلق رکھتا ہے، اس کو چھوڑنے پر نماز کا اعادہ ہوگا، اور اگر ان 2 کے علاوہ کوئی واجب ہے تو پھر اس صورت کے اندر جو ہے وہ نماز ہو جائے گی، نہ اس کا اعادہ واجب ہے نہ سجدہ سہو لازم ہے، نماز ہو جائے گی، اس واجب کے ترک کا گناہ الگ ہوگا۔
تو یہ مکمل اس کی تفصیل ہے. اب ظاہر ہے کہ اس کے لیے ہمیں نماز کے واجبات سیکھنے پڑیں گے. ٹھیک ہے.